آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں رد کر دی جاتی، ہمارے منہ پہ مار دی جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادم تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ایک بات پوچھنی۔ کہا جی پوچھیے۔ کہا حضرت ہمیں بتایا جائے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی؟ کیا اللہ ہماری نہیں سنتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ یہ سن کر اللہ کے ولی نے فرمایا میاں وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو جانتے ہیں مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے محبوب کو مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں مگر قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے۔ ہم رب تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں مگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہائے، وہ ایک فقیر تھا، درویش تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ اس کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنی، تو نے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، آنکھوں پہ وزن پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو جائیں۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا۔ اب اس بابا جی نے کیا کیا، ہسپتال سے گھر آیا، گھر آتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن گھر والے بولی پڑی، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، روٹی کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ ہائے، یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ جس مالک کو سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ کر کے جس مالک کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس مالک کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ فرمایا رب تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو، ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، جنت فرما بردار لوگوں کا گھر ہے، جنت اللہ کے نیک بندوں کا گھر ہے، لیکن تم دنیا میں رہ کر اس جنت کی طلب نہیں کرتے، اس جنت کے طلبگار نہیں ہو۔ یہ جانتے ہو کہ جہنم گنہگاروں کے لیے، یہ جانتے ہو جہنم بدکاروں کے لیے، سیاکاروں کے لیے، مگر جہنم سے ڈرتے نہیں ہو۔ تم لوگ شیطان لعین کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے بھاگتے نہیں ہو۔ وہ تمہارا دشمن ہے پھر بھی تم اس سے دوستی کرتے ہو۔ اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ڈھساتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی میں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہو، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تم لوگ موت کو برحق سمجھتے ہو کہ موت آنی ہی آنی ہے، پر موت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے۔ اپنی برائیوں کو تو چھوڑتے نہیں، اپنی کمیوں کو تو چھوڑتے نہیں، مگر افسوس تم لوگ دوسروں کے عیب نکالتے رہتے ہو، دوسروں کے عیب اچھالتے رہتے ہو، اپنے گریبان میں چھانک کر کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، ہمارے اندر بھی کوئی کمیاں ہیں یا نہیں، ہمارے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہو۔ فرمایا آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ اور تمہارے اندر اتنی خامیاں ہیں، اتنی کمیاں ہیں، مجھے بتاؤ پھر اس طرح کے لوگوں کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اور اس طرح کے کم بخت لوگوں کی دعا ان کے منہ پر نہ مار دی جائے تو اور قبول کی جائے۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہوں، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن پڑھنا، اس کے اوپر عمل بھی کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے رہنا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو تو جنت کی طلب میں رہنا، جہنم سے ہر وقت ڈرتے رہنا، شیطان سے بھاگتے رہنا، ہر وقت آخرت کی فکر میں رہنا، مدینے والے کی محبت اپنے دل میں رکھنا۔ ہمارے منہ سے دعا بعد میں نکلے گی، قبول پہلے ہو جائے گی۔